آیت نمبر ہے 162۔ آیت نمبر ہے 162۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين۔ قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون۔ وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قل ان صلاتی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتائیے، آپ یہ فرمائیے کہ ان صلاتی میری نماز، و نسکی اور میری قربانی۔ نسک کا لفظ قربانی پر بھی بولا جاتا ہے، اور نسک کا لفظ تمام عبادتوں کی جتنی شکلیں ہیں ان پر بھی بولا جاتا ہے۔ لہٰذا یہاں ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں میری نماز اور میری قربانی، یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں میری نماز اور میری عبادت کی جتنی بھی شکلیں ہیں ساری کی ساری۔ وَمَحْيَايَ، اور میری زندگی اور میری موت اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ میری نماز اللہ کے لیے ہے۔ نماز میں مکمل مشق ہے دن میں 5 مرتبہ کہ مسلمان جو بھی کام کرتا ہے وہ اللہ کے لیے کرتا ہے۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ نماز سے پہلے جو 6-7 شرطیں ہیں ان میں سے ایک شرط نیت ہے۔ ایک مسلمان 5 کی 5 نمازیں پڑھے، نیت کوئی نہیں، اس کی نماز نہیں ہوئی۔ فقہا نے فرمایا نیت اتنی 2 ٹوک اور اتنی مستحضر اور اتنی یاد اور ذہن نشین ہو کہ جس وقت آپ نے نماز لگے نا پڑھنے، کوئی آپ سے اچانک پوچھ لے بھائی کون سی نماز پڑھ رہے ہو، وہ بلا تکلف بتا سکے کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ اگر اس کو سوچنا پڑے کون سی پڑھ رہا ہوں، یہ نیت اس کی معتبر نہیں، یہ نیت اس کی معتبر نہیں۔ ہر نماز سے پہلے مسلمان کو یہ سبق یاد کروایا گیا، یہ جو پوری آیت کی روح ہے کہ میری نماز بھائی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ عید کے جو تقریر ہوتی ہے میں زیادہ بڑی عید پر اسی آیت کی تشریح عرض کرتا ہوں چونکہ اس دن قربانی کرنی ہوتی ہے۔
تو وہاں بھی یہ عرض کیا جاتا ہے اکثر کہ یہ جو اخلاص ہے اللہ کے لیے کرنا، اس کی مثال اس طرح ہے جس طرح انسان کے جسم میں روح سے ساری بہاریں، ساری برکتیں، اس جسم میں کبھی بھی بدبو پیدا نہیں ہوتی، یہ کبھی بھی گلتا سڑتا نہیں ہے، کبھی بھی پھولتا نہیں ہے۔ یہ کس بات کا کرشمہ ہے؟ روح کا۔ جیسے ہی روح نکلتی ہے تو آج کے شدید موسم میں میت کے دائیں بائیں برف رکھنی پڑتی ہے۔ بھائی کیوں؟ 80 سال سے تو اس جسم کو کبھی بھی برف کی ضرورت نہیں پڑی، اب کیا ہو گیا؟ ہر کسی کو پتہ ہے بھائی اس کے اندر سے کیا نکل گئی ہے؟ روح نکل گئی۔ اصل اللہ کی قدرت کا شاہکار روح ہے، جسم نہیں ہے۔ دنیا غلطی کرتی ہے کہ اس جسم کو مانجتی ہے، اس کو سنوارتی ہے، پتہ نہیں اس جسم پر کس کس طرح کے میک اپ چڑھاتی ہے۔ حالانکہ یہ جسم جو ہے یہ تو ایک ظاہری حلیہ ہے، اصل کمالات، اصل خوبیاں، اللہ کی قدرت کا اصل مظہر جو ہے وہ تو اس کے پیچھے والی روح ہے۔ جیسے ہی وہ روح نکلتی ہے، جیسے جسم کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جسم کے جو اعضاء، جسم کا جو چیز سب سے پہلے بیکار ہوتی ہے وہ جسم کے بال ہے۔ میت کے 2-4 دنوں کے بعد جسم کے جو بال ہیں وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد سب سے جلدی جو عضو جواب دے جاتا ہے مرنے کے بعد وہ آنکھیں۔ اسی لیے روح نکلتے ہی ڈاکٹر آنکھیں دیکھ کے کہہ دیتے ہیں کہ آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی۔ آنکھوں کی روشنی بھائی کیا ہو گئی ہے؟ اور آپ حضرات کو جانتے ہیں کہ اس جسم میں سب سے کام کی جو چیز ہے جو اس جسم کو قوت دیتی ہے وہ خون ہے۔ روح نکلتے ہی نبض بیٹھ جاتی ہے، دل کی حرکتیں بند ہو جاتی۔ تو جسم میں سارے کمالات روح کے ہیں، عمل میں سارے کمالات اخلاص سے ہیں۔ بھائی میری بات سمجھ آ گئی؟ ہمارے پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے، وہ ایک مرتبہ اخلاص پر اپنے شاگردوں کو انما الاعمال بالنیات صحیح بخاری پڑھاتے ہوئے حدیث کی تشریح کر رہے تھے، اور یہ ایسی فنی حدیث ہے کہ مدارس میں جب ہمیں یہ حدیث پڑھائی جاتی ہے 3-3 4-4 دن بحث ہوتی ہے اس پر۔ 4 دن بحث کرنے کے بعد انہوں نے اپنے شاگردوں سے فرمایا، اے بیٹو میری بات سنو۔ اپنے شاگردوں سے کہنے لگے، اے میرے بیٹو میری بات سنو، میں 4-5 دن بلکہ پورا مہینہ اخلاص کی بحث تمہیں پڑھا سکتا ہوں، سکھا نہیں سکتا۔ میں تمہیں اخلاص کی بحث پڑھا سکتا ہوں، سکھا نہیں سکتا۔ اور دوسری بات یہ کہی کہ دیکھو اخلاص کی اصل جگہ زبان نہیں ہے، اخلاص کی اصل جگہ دل ہے۔ زبان اور دل آنے میں آدھے بالش یا 1 بالش کا فاصلہ ہے، لیکن اس فاصلے کو طے کرتے کرتے ساری زندگی لگ جاتی۔ اس لیے وہ پھر یہ حدیث پڑھاتے ہوئے کہا کرتے تھے، دیکھو میں نے 4 دن آپ کو یہ حدیث پڑھائی ہے، لیکن ساری زندگی لگا کر بھی اگر تمہیں یہ نعمت مل جائے کہ تمہارے ہر عمل میں اخلاص آ جائے تو کافی ہے۔ اور میں نے عید کی جو تقریر تھی اس میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی یہ بات آپ کو سنائی تھی کہ جس وقت یمن جانے لگے، رخصت ہوئے، آخری ملاقات تھی، اور جب حضرت حضور علیہ السلام نے معاذ بن جبل کو بتا بھی دیا کہ معاذ یہ میری تیری آخری ملاقات ہے، ہو سکتا ہے دوبارہ جب تم مدینہ آؤ تو میری قبر پر ہی آؤ گے۔ اور حضرت معاذ بن جبل تو سمجھتے تھے، ہر مسلمان سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اب ان کے بعد زمین پر کوئی اور نبی، اور اللہ کے آخری نبی سے میری آخری ملاقات ہے، بھائی وہ کتنی اہم ہوگی۔
تو معاذ بن جبل نے کہا اللہ کے نبی پھر مجھے رخصت ہوتے ہوئے کوئی نصیحت کر دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا معاذ میں تجھے یہ نصیحت کر رہا ہوں، جب بھی تو کوئی عمل کرے اخلاص سے کرنا، اخلاص سے کیے ہوئے تھوڑے سے عمل بھی کل قیامت والے دن تیرے لیے کافی ہو جائیں۔ اور اس کا اگلا جملہ خود سمجھ میں آ رہا تھا، وہ اللہ کے نبی نے بیان نہیں کیا کہ ریاکاری کے لیے، دکھلاوے کے لیے کیے ہوئے بہت زیادہ عمل بھی کل تیرے کام نہیں آئیں گے۔ تو اس نے فرمایا ان صلاتی، میری نماز، و نسکی، میرے تمام مراسم عبادت، میری قربانی، و محیایا، اور میری زندگی اور میرا مرنا یا اللہ آپ کے لیے ہے۔ زندگی کا کیا مطلب؟ زندگی کا مطلب یہ ہے کہ میری پوری زندگی اے میرے اللہ آپ کے حکم کے مطابق چلے گی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ میری زندگی آپ کی ملکیت ہے، یہ تو ہر مسلمان کو پتہ ہے۔ آپ گئے سے گئے مسلمان کو جو کبھی نماز نہ پڑھتا ہو اس کو پوچھو یار تیری زندگی کا مالک کون ہے، وہ کہے گا اللہ۔ تو اس آیت میں ملکیت نہیں بتائی گئی کہ یہ جان اللہ کی ملکیت ہے، بلکہ یہ بتایا گیا ہے کہ میں میری پوری زندگی کا طور طریقہ، رنگ ڈھنگ زندگی میں جو گزاروں گا وہ اللہ کے حکم کا پابند ہو کر گزاروں گا۔ اس لیے بھائی میرا اور آپ کا نام کیا ہے؟ مسلمان۔ حضرت ابراہیم نے ہمارا کیا نام رکھا ہے؟ ہوا سماکم المسلمین۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ مسلمان کا لفظی معنی ہوتا ہے فرما بردار، کئی معنی ہے مسلمان کے، ایک معنی یہ بھی کیا ہے فرما بردار۔ مسلمان اسے کہتے ہیں جس کی زندگی زبان سے بولے بغیر خود بخود بتاتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوں۔ ایک جگہ مسلمان بھی بیٹھا ہے، کافر بھی بیٹھا ہے، سکھ بھی بیٹھا ہے، ہندو بھی بیٹھا ہے، اللہ اکبر ہوا، مسلمان پوری مجلس سے اٹھ کر جا کر مسجد میں جا کر کھڑا ہو کر بتائے گا کہ میں فرما بردار ہوں، میں تو غلام ہوں اللہ کا، مجھے اس کا بلاوا آ گیا ہے جناب، اب مجھے کسی طرح کی مجلس کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا کہ وہ محیایا، میری زندگی کا رنگ ڈھنگ، طور طریقہ، سلیقہ، میری زندگی گزارنے کا انداز بتائے گا کہ بھائی میں کیا ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آگے فرمایا وَمَمَاتِي، اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے۔ کیا مطلب؟ اگر کبھی مجھے جان دینی ہے تو صرف اللہ کے لیے دینی ہے۔ مجھے جان دینی ہے صرف کس کے لیے دینی ہے؟ یہ شہید جمہوریت اسلام میں کوئی چیز نہیں ہے بھائی، یہ شہید قوم اسلام میں کوئی چیز نہیں ہے، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے۔ یہ شہید وطن اسلام میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اسلام میں تو صرف شہادت بھائی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ آپ حضرات نے وہ حدیث نہیں سنی شہید کو بلایا جائے گا اور حدیث میں ہے وہ خون سے لت پت آئے گا، اس سے پوچھا جائے گا یہ تمہارے جسم کا یہ حال کیسے ہوا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے یوں کیا پھر میرے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے، تفصیل بتائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سچ کہہ رہے ہو، لیکن یہ جسم کے ٹکڑے تم نے میرے لیے نہیں کروائے، یہ ٹکڑے کس کے لیے کروائے ہیں؟ شہرت کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے، اپنی پارٹی کے لیے، جن کے لیے کروایا ہے انہی سے جا کے بدلا پاؤ۔ شہادت تو صرف اور بھائی اگر یہ بات واضح نہ ہو تو میں ایک اور حدیث سنا کر اس کو واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میدان احد میں جس وقت جنگ کا عروج تھا تو مدینہ کے ایک شخص کافر آئے، ان کو پتہ نہیں تھا وہ ساتھ کسی دیہات کے، تو انہوں نے کہا او مدینہ والو تم پر کیا مصیبت پڑ گئی ہے، کیا ہو گیا تمہیں، کیا چکر ہے؟ بتایا کہ ہماری مکہ والوں سے آج جنگ ہے۔ اس نے کہا اچھا، تو میں تو تمہارا پرانا حلیف ہوں، اگر تمہاری جنگ ہے تو چلو میں بھی تمہارے ساتھ دیتا ہوں۔ تھا کافر، تلوار لی اور جنگ کی میدان احد میں کس کے ساتھ ہو کر؟ نبی کریم، بھائی سننا ذرا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر، صحابہ کے ساتھ مل کر مکہ والوں کے خلاف اور بہادری کے جوہر دکھائے، دکھاتے دکھاتے اللہ کے نبی کی قیادت میں شہید ہو گئے۔ اور جس وقت زخموں سے لت پت تھے تو صحابہ اکرام کو پتہ تھا کہ یہ مومن نہیں ہے۔ صحابہ اکرام نے کوشش کی اس کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کی۔ اس نے کہا میں نہیں جانتا جونتا اللہ کون ہے، میں نے تو اپنی قوم سے وفاداری کے لیے جان دی ہے۔ بھائی کیا کہا؟ میں نے کس کے لیے جان دی ہے؟ اپنی قوم سے وفاداری کے لیے جان دی ہے۔ اور یہ کہہ کر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی سے پوچھا اللہ کے حبیب یہ تو ہمارا ساتھ دیتے دیتے جان وار گیا ہے، اس کا حشر کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا حشر جہنم ہے۔ بھائی کیا فرمایا؟ اس کا انجام کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی قیادت میں جنگ لڑے قوم کے لیے تو وہ شہادت نہیں بنتی۔ بھائی کسی کو اچھا لگے کسی کو نہ لگے، اسلام کی بات تو یہی ہے، اسلام کی بات تو۔ اب صحابہ کرام کو حیرت ہوئی کہ جب اس کا ٹھکانہ جہنم ہے تو اس نے تو ہمارا ساتھ دیا، اسلام کو فائدہ پہنچایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں بعض مرتبہ اللہ فاسق فاجروں سے بھی اسلام کی خدمت لے لیتا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ کل قیامت میں اس کا حشر صحابہ اکرام کے ساتھ ہو۔ اس لیے فرمایا وَمَمَاتِي، میرا مرنا صرف اور صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے، للہ، اس اللہ کے لیے جو رب ہے سارے جہانوں کا۔ آگے بھی رب کی وضاحت آ رہی ہے تھوڑی سی۔ لا شریک لہ، نہ اس کی ذات کے برابر کوئی ہے، نہ اس کی صفات کے کوئی برابر ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں سب سے پہلا مسلمان بنوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ میں سب سے پہلا۔ اس کا کیا مطلب میں سب سے پہلا مسلمان بنوں؟ اور حضرت موسیٰ کے ذکر میں بھی ہے انا اول المؤمنین، میں سب سے پہلا مومن بنوں۔ ابراہیم علیہ السلام کے ذکر میں بھی اس طرح کی بات ہے۔ تو اہل علم نے فرمایا کہ ہر نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام لاتا ہے سب سے پہلے اس پیغام پر اللہ کا نبی ایمان لاتا ہے۔ اپنی امت میں سب سے پہلا مومن اور مسلم بھائی کون ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہر نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب نبوت ملی تو اپنی نبوت پر سب سے پہلے کون ایمان لایا؟ بھائی سورہ بقرہ کے آخر کی وہ آیت پڑھی ہے نا ذرا، کیا ہے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے۔ بھائی کون ایمان لایا؟ آمن الرسول، رسول ایمان لائے، بما، اس وحی پر جو اتاری گئی۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ سب سے پہلے اپنی نبوت پر ایمان کون لایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر نبی سب سے پہلے اپنی نبوت پر ایمان لانے والا ہوتا ہے، اس لیے فرمایا انا اول المسلمین، میں سب سے پہلا مسلم۔ نمبر 2، حدیث میں اس کی وضاحت ہے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے 9ویں پارے میں، آگے والا جو پارہ ہے اس میں اس کا ذکر آئے گا، اللہ جل جلالہ نے ساری روحوں سے جب حلف، ہمارے یہاں حلف اٹھاتے ہیں، گورنر اٹھا رہا ہے، یہ وزیر اعلیٰ اٹھا رہے ہیں، اللہ نے ساری روحوں کو پیدا کر کے ان سے حلف لیا اور پوچھا حلف لینے کے بعد الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ تو قالوا بلا، ساری روحوں نے کہا کیوں نہیں۔ حدیث میں اس کا ذکر ہے جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں، ساری روحیں خاموش، ابھی سوچ رہی تھی۔ سب سے پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں؟
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نے یہ فرمایا اے ہمارے رب، کیوں نہیں آپ ہی ہمارے رب ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب کی اقتدا میں پھر انبیاء اور سارے مسلمانوں کی ارواح نے یہ کہا قالوا بلا، کیوں نہیں آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو عہد الست میں سب سے پہلے اللہ کا اقرار بھائی کس کی روح نے کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نے۔ اس لیے حضور علیہ السلام انا اول المسلمین ہو گئے کہ میں سب سے پہلے مسلمان ہوں۔ اس جملے کا ایک تیسرا معنی بھی ہو سکتا ہے، انا اول، تینوں ٹھیک ہیں۔ تیسرا معنی یہ ہے مسلمان، ابھی میں نے عرض کیا کس کو کہتے ہیں؟ فرما بردار کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کے اپنے صحابہ کو، اپنی امت کو، ساری انسانیت کو بتایا کہ میں صرف تمہیں ایک فلسفہ حیات نہیں دے رہا، میں تمہیں صرف ایک نظریہ نہیں دے رہا، بلکہ جو نظریہ میں تمہیں دے رہا ہوں سب سے پہلے اس پر عمل کرنے والا میں خود ہوں۔ اور میں نے بھائی آپ کی خدمت میں 10 مرتبہ یہ بات عرض کی ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر جو آیا سب سے پہلے خود عمل کر کے دکھایا۔ توبہ نعوذ باللہ، توبہ نعوذ باللہ، مجھے تو تشبیہ دیتے ہوئے بھی تکلیف ہو رہی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آج کے پیروں کی طرح نہیں ہیں کہ مریدوں کو کہا جائے کہ ماشاءاللہ خوب نظر و نیاز دو، اپنی جیب سے کبھی 1 روپے بھی نہ دیا۔ ہمارے ڈسکا کے قریب ایک پیر صاحب ہیں، ان کے ایک بڑے قریبی تعلق والے ہیں، وہ بڑی مرتبہ مجھے بتایا، انہوں نے کہا جی جمعے والے دن مجلس ہوتی ہے پیر صاحب کی، یہ تو تھوڑا سا شریف پیر ہے، وگرنہ ہمارے یہاں تو پیروں میں نماز کے تصور نہیں ہے نا۔ کہنے لگا جی جمعے سے پہلے سارے لوگ مسجد میں نہیں جائیں گے، پیر صاحب کی خانقاہ میں آئیں گے، اور جمعے سے پہلے پیر صاحب ان کو واعظ کہیں گے، ساتھ ساتھ سگریٹ بھی چلے گا، اور جمعے کا بیان کر کے پیر صاحب پھر سب کو کہیں گے کہ جاؤ جا کے مسجد میں نماز پڑھو، اور خود جمعے کی نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو جب مجھے یہ بتایا میں نے کہا لگتا ہے تمہارا پیر ابھی کچھ نہ کچھ شرافت ہے اس میں، چلو مریدوں کو تو کہہ دیا پڑھو، وگرنہ آج کل تو پیر وہ ہیں وہ کہتے ہیں نماز ہم ہی تمہاری سارا کھاتا کلیئر کر دیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انا اول المسلمین، بھائی آپ حضرات نہیں جانتے غزوہ خندق میں سب نے ایک پتھر باندھے، اللہ کے نبی نے کتنے باندھے؟ خندق جب کھودی، عربوں نے اس سے پہلے نہ خندق دیکھی تھی نہ کھودی تھی، اور مدینہ کی پتھریلی زمین، اب بھی جہاں خندق ہے وہاں جا کے دیکھو زمین کا پتہ چل جائے گا، زمین تو وہی ہے نا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ خندق کھودی، فرمایا انا اول المسلمین۔ صحابہ کرام کو تہجد کا کہا تو وہ تو 8 ہی رکعتیں پڑھتے ہیں، لیکن یہ ہستی جو ہے یہ 9 8 پارے پڑھ دیتی ہے، 8 سپارے پڑھ دیتی ہے۔ اس لیے بھائی میں اس آیت کی اتنی تفصیل سے تشریح اس لیے کر رہا ہوں، حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، اے لوگو میرا جی چاہتا ہے کہ اس آیت کا تم مراقبہ کرو، اس آیت کا تم وظیفہ پڑھو، اور اس آیت کو ہر وقت یاد رکھا کرو۔ وہ اپنے متعلقین، اپنے ملنے والوں کو کہا کرتے تھے میں تمہیں نصیحت اور وصیت کرتا ہوں اس آیت کی، قل ان صلاتی و نسکی، اس پوری آیت کی۔ اگر بھائیو میں اور آپ اس آیت کو صحیح طرح سمجھ لیں اور اس کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا دیں تو ہماری زندگی اور خصوصاً دین کے اعتبار سے ہمارے تمام معاملات سیدھے ہو جائیں۔ اس لیے فرمایا کہ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں۔ اب یہ سلسلہ کلام چل رہا ہے انشاءاللہ، اگلا حصہ کل سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة